ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور بڑی خوش نصیبی کے 30 روزے ہم نے رکھے، اور 5واں جمعہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج یوم الفطر کا دن ہے۔ فطر کہتے ہیں افطار کو، افطار کہتے ہیں کھانے کو، یعنی آج کھانے اور پینے کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ تو اللہ پاک ہماری خوشیاں اسی طرح سلامت رکھے، دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ٹائم بالکل مختصر ہے۔ اللہ پاک جل مجدہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا۔ قرآن میں نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے، ان کی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کچھ لوگ، کچھ عربی، کچھ دیہاتی، کچھ بظاہر کلمہ پڑھنے والے، وہ آئے کہنے لگے آمنا، آئے آمنا کے لا امام الانبیاء، ہم آپ پر ایمان لائے۔ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قالت الاعراب آمنا، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے پاس آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تیرے پاس آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، محبوب یہ خالی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ محبوب یہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، پر یہ تیرے نہیں ہیں۔ ولیکن قولوا اسلمنا، یہ تیرے نہیں ہے، کہتے تو ہیں ہم تیرے ہیں۔ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا یَلِدْکُم مِّنْ اعمالکم شیئا، فرمایا اس وقت تک ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تیری محبت ان کے دلوں میں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک یہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے، کلمہ گو ہو ہی نہیں سکتے جب تک تیری محبت نہ ہو۔ وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، محبوب تیری بھی اطاعت کرے، میری بھی اطاعت کرے۔ پہلے اللہ نے اپنی اطاعت کو فرمایا، پھر مصطفیٰ کریم کی اطاعت کو فرمایا۔ فرمایا محبوب یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر کہے میں رب کی اطاعت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے منہ موڑے، وہ میرا نہیں ہے۔ ان کی آواز سے کہہ دیجیے، وہ میرا نہیں ہے، جو تیرا ہوگا وہی میرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا یہ ایمان والے تب ہوں گے جب اللہ رسول پر سچے دل سے ایمان لائے۔ لم یرتابوا، یرتابوا ہے لا ریب سے، ریب کا معنی ہوتا ہے شک نہ کرنا، شک نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے جب ایمان میں پکے آ جائیں گے، ایمان پر شک نہیں کریں گے، اس وقت یہ ایمان والے ہوں گے، اس وقت یہ ایمان والے ہوں گے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان بھی لائے، شک بھی نہ کرے۔ وجاہدوا باموالہم، وجاہدوا باموالہم، صرف یہی بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے ایمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، پر ان کا ایمان تب مضبوط ہوگا جب میری اور تیری اتباع کریں گے۔ اگر جہاد کے لیے بلاوا ہے تو جہاد میں جائیں گے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اگر مال دینے کی باری ہے تو مال بھی دیں گے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ صرف یہاں اللہ رسول سے محبت کرنے کی بات نہیں، فرمایا جو اللہ رسول سے محبت کرے، اللہ نے اسے مال بھی دیا ہو تو وہ مال کے ذریعے میرے دین کی خدمت کرے، وہ مال کے ذریعے میرے دین کی خدمت کرے۔ جس کے پاس مال نہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس تو مال نہیں، میں کیا کروں؟ تو اللہ فرماتا ہے مال نہیں، جان تو ہے۔ باموالہم وانفسہم، تیرے پاس مال نہیں ہے، تیرے پاس جان تو ہے، تو پھر جان تو دے سکتا ہے۔ فرمایا محبوب جب مال بھی دیں، جب جان بھی دیں، جب مجھ سے تجھ سے محبت بھی کریں، پھر ان کا ایمان پکا ہوگا، پھر ان کا ایمان۔ آج ہمارے ایمان پکے نہیں۔ اقبال کی زبانی میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ اقبال کہتا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر کی حرام
مسجد تو بنا لی شب بھر کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کیا مطلب؟ اقبال کہتا ہے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، اقبال کہتا ہے اس جیسی مسجدیں نہیں تھی، اس جیسی مسجدیں نہیں تھی، پکی مساجد نہیں تھی، مساجد کچی تھی پر ایمان والے پکے تھے۔ اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہیں۔ مساجد کچی تھی پر ان کے ایمان مضبوط تھے، ان کے دلوں میں نبی کی پکی محبت تھی، ان کے دلوں میں نبی کی پکی غیرت اور عشق تھا۔ آج ہم نے مساجدیں پکی بنا لی ہیں پر دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، دل میں نبی کے دین کی محبت نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر کی حرارت والوں نے، اور اقبال کہتا ہے اگر یہی حالات چلے رہے تو پھر اقبال نے آگے شکوہ کیا، شکوہ عید کا ممکن نہیں ہوں میں۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ شکوہ عید کا ممکن نہیں ہوں میں۔ کیا مطلب؟ اقبال کہتا ہے کہ خیبر سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لاہور تک، یہ جو مساجد میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تکبیریں کہی جاتی ہیں اللہ اکبر، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، مقتدی کہہ رہے تھے اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں اس کا ممکن نہیں۔ کیا کہتے ہیں اقبال؟ میں اس کا ممکن بات سمجھ آ رہی سبحان اللہ کہنا۔ اقبال کہتے ہیں شکوہ عید کا ممکن نہیں ہوں میں، یہ عید کی تکبیروں کا ممکن، یہ جماعت میں اتنے لوگوں کا مجمع، اس کا ممکن نہیں ہوں میں۔ قبول ہے مگر مجھ کو مرد حد کی تکبیر۔ بات سمجھ نہ آئی والی سبحان اللہ، ہم آپ کو چلو تو سمجھا لیں۔ اقبال فرماتے ہیں بھئی قبول ہے مگر مجھ کو مرد حد کی تکبیریں۔ اقبال کہتا ہے یہاں اللہ اکبر کہہ کر غلام انگریز کا ہو، اقبال کہتا ہے اللہ اکبر کی تکبیریں کہہ کر رسول اللہ کے دین سے محبت نہ ہو۔ میں آپ کو سامنے میں بات کہہ رہا ہوں، اقبال کہتا ہے یہاں اللہ اکبر کی تکبیریں کہہ کر رسول اللہ کے دین سے غداری ہو۔ اقبال کہتا ہے یہاں اللہ اکبر کہہ کر مساجد میں عید کے لیے تو آ جائیں پر نماز ظہر کے وقت ہمیں بندے نظر ہی نہ آئیں۔ اقبال کہتا ہے میں اس کو عید نہیں مانتا۔ قبول ہے مگر مجھ کو مرد حد کی تکبیریں۔ اقبال کہتا ہے جس طرح یہ اللہ اکبر کی تکبیریں ہوتی ہیں، یہ عید کا مجمع اور لاکھوں کے اجتماع، ہزاروں کے اجتماع اور کئی سینکڑوں کے اجتماع ہوتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے یہ اس وقت مزے کی بات ہے جب سارے رسول اللہ کے دین کے وفادار بھی ہوں، سارے رسول اللہ کے دین سے محبت کرنے والے بھی ہوں۔ جس طرح میں نے آیت پڑھی نا، وہ منافق لوگ کہتے تھے بھئی ہم تو اپنا ایمان لائے، ہم تو اپنا کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہمارے حالات اس طرح ہے، ہم کہتے ہیں ہم بھی تو ایسے کے رسول ہیں۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ بھئی آج مسلمان کہتا ہے کہ ہم بھی ایسے کے رسول ہیں۔ کسی کو مولوی صاحب کوئی بات کرتے ہیں یا تقریر میں کوئی حق کی بات کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آتی بھی ہوگا سبحان اللہ کو۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ مولوی نے کوئی رکھا ہی کلمہ پڑھا ہے، یہ ہر دفعہ حق کی بات کہتا ہے، ہر دفعہ یہ کڑوی باتیں کہتا رہتا ہے۔ میں نے کہا وہ بھی اسی طرح کہتے تھے۔ یاد رکھ اگر تیرے اندر بھی یہی بات ہے تو پھر تو مومن تو نہیں، پھر منافق ہے، پھر منافق ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو حق کہے پھر کہے یار میں عمل نہیں کر سکتا نا، پر جو تو نے بات کہی وہ تو تو نے سچی کہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو نے سچی کہی ہے۔ رسول اللہ کے دین کے ساتھ محبت کرو، رسول اللہ کے دین سے وفاداری کرو، اپنے مال کے ساتھ بھی رسول اللہ کے دین سے محبت کرو، اپنی جانوں کے ساتھ بھی رسول اللہ کے دین کے ساتھ محبت کرو۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ رسول اللہ کے دین کے لیے دے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیسہ یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑوں کو دیکھا ہے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں اور بہت سارا ذخیرہ اندوز کرتے ہیں، لیکن خبر ملتی ہے اٹیک ہوا مر گیا، گمان کہاں گیا؟ جو جمع کیا ہوا تھا، جو بینکوں میں پڑا ہوا تھا، جو پیچھے پراپرٹی پڑی ہوئی تھی، کہاں وہ پیچھے ایک بیٹا بھی لاڑا ہے، دوسرا بھی لاڑا ہے، تیسرا بھی لاڑا ہے، بیٹوں کی آپس میں وراثت میں لڑائی ہو گئی ہے۔ اگر باپ نے ساری زندگی حرام اور حلال کو ملا کر کمایا ہو، اکٹھا کیا ہو، تو پھر پیچھے اولاد لڑتی ہے۔ اگر
تعلیم کی ہو, بچوں کو رسول اللہ کا دین پڑھایا ہو, تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ باپ کی میت گھر پڑی ہو اور بیٹے کہیں ہمیں یہ بھی مل جائے, ہمیں یہ بھی مل جائے. پھر بچے یہی کہتے ہیں یہ ابا جی نے جو کچھ دیا ہمارے حق میں ہے, یہ بھی دین کے لیے ہے, یہ بھی اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کریں. آخری بات خطبہ حجۃ الوداع. حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا حب حملۃ القرآن. شروع سے ہم ہیں, ہم کے بعد الفاظ لا یجتمع حب هؤلاء الاربعہ فی قلب منافق ابو بکر و عمر و عثمان و علی. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 4 بندوں کی محبت منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بس تجار ختم کریں نبی سبحان اللہ کا ہو جائے. سبحان اللہ. لا یجتمع حب هؤلاء الاربعہ فی قلب منافق ابو بکر و عمر و عثمان و علی. فرمایا جو منافق ہوگا اس کے دل میں نہ ابو بکر کی محبت ہوگی, نہ عمر کی ہوگی, نہ عثمان کی ہوگی, نہ علی کی ہوگی. یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. اگر اپنے بچوں کو 1000 ہی دیتے ہیں تو مسجد کے لیے بھی 500 حق بنتا ہے. یہ مساجد, یہ مدارس, یہ دین کے لیے ہیں, انہیں مضبوط کرو. وہ جو کرونا کا پیچھے وائرس آیا نا, یہ دیکھیں یہ تو ایک چھوٹا سا وائرس تھا, سارے مسلمان ہاتھ باندھ کے گئے تھے کرونا جی تم آؤ ہم نماز الگ پڑھ لیں, ایسے تھا نا. یہ ہمارے اپنے گناہوں کی شامتیں ہیں, ہمارے اپنے اعمال ہیں. اگر ہم رسول اللہ کے دین سے محبت کرتے تو ہمارے ایمان اتنے کمزور نہ ہوتے. رسول اللہ کے دین کے ساتھ محبت کریں, حسب توفیق زیادہ سے زیادہ حصہ ملائیں. فرمایا جو منافق ہوگا نہ ابو بکر سے پیار کرے گا, نہ عمر سے پیار کرے گا, نہ عثمان, نہ علی سے. فرمایا جو نبی کا غلام ہوگا اس کے دل میں میرے 4 یاروں کی محبت ہوگی. اگلی بات میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع جمعۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا حب حملۃ القرآن. فرمایا قیامت تک کے مسلمانوں, قیامت تک آنے والے جتنے بھی حفاظ قرآن ہو ان کے ساتھ محبت کرنی ہے. سبحان اللہ. اگر دال وارے کھانے میں سبحان اللہ کو بتن چوک کر دے بیٹھا ہو, کسی نے کو کہا پہلے بیٹھے پتر اس کو کھانے دے بیٹھے ہو, کسی واقعی بولو سبحان اللہ. حب حملۃ القرآن, میرے نبی نے فرمایا جن کے دلوں میں قرآن ہو ان سے محبت کرنی ہے. سبحان اللہ. وحب علماء, فرمایا میری امت کی علماء سے محبت کرنی ہے. سبحان اللہ. ولا تحسدوهم, فرمایا میری امت کے علماء سے حسد نہیں کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. میری امت کے علماء سے حسد نہیں کرنا. ولا تبغضوهم, فرمایا میری امت کے علماء سے بغض بھی نہیں رکھنا. سبحان اللہ. آج مسجد میں امام کے پیچھے نماز بھی پڑھ کے, عید بھی پڑھ کے, اور تسبیح بھی پڑھ کے, داڑھی بھی رکھ کے, اور بہت اچھا سا انسان کپڑے بھی پہن کے نماز بھی امام کے پیچھے پڑھ کر اور مسجد کے گیٹ پہ جا کے امام کے بارے میں تجزیہ کرے تو پھر سمجھ لینا یہ مسلمان کا کام نہیں, یہ منافق کا کام ہے. کیونکہ میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آپ کو نصیحت دی ہے. جو حضور نے نصیحتیں فرمائی وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. کل قیامت کا دن ہوگا, یہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض تو کر سکتا ہوں یا رسول اللہ ہم نے تو حق کہہ دیا. فرمایا ولا تبغضوهم ولا تحسدوهم, میری امت کے علماء سے بغض بھی نہیں کرنا, میری امت کے علماء سے حسد بھی نہیں کرنا. ولا تطعنوا فیہم, میری امت کے علماء پر طعنہ زنی بھی نہیں کرنی. میری امت کے علماء پر طعنہ زنی بھی نہیں کرنی. آخری بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس, اے لوگوں, اپنی عورتوں کے معاملے میں رب سے ڈرنا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ اپنی امت, اپنی عورتوں کے معاملے میں رب سے ڈرنا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اگر گھر میں کوئی بات ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ڈنڈا اٹھا لینا ہے, سوٹی اٹھا لینی ہے, بولیے گھر میں مار پیٹ شروع کر دینی ہے. فرمایا اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, سیدھی نہیں ہوگی. اس کے ساتھ درمیانہ روی رکھو. آج دیکھیے معاشرے میں ہر جگہ طلاق کے واقعات چل رہے ہیں.
کچھ نہ کچھ خلش گھر میں ہوئی، طلاق ہو گئی، بعد میں پھر پوچھ رہے ہوتے مولانا ہم نے غصے میں تھے، ہم نے 3 طلاقیں دے دی، کہ ہمارے بچے کی نے جو 3 طلاقیں غصے میں دی ہو گئی؟ بھائی طلاق غصے میں تو ہو جائے گی، مذاق میں تو ہو جائے گی، بعد میں پچھتانے سے بہتر پہلے ہی عقل کا صحیح استعمال کر لیتے۔ آج کسی مت جا رہے ہیں، اپنے اندر دین اسلام کی محبت پیدا کرو، اپنے اندر حضور کی محبت پیدا کرو۔ آخری پیغام میں آپ کو عید کے موقع پر دینا چاہتا ہوں، آج ہر جگہ سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ہر جگہ سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت ہوتی تو کوئی ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہماری اپنی ایمان کی کمزوری ہے، مساجد میں آئے تو باتیں، مساجد میں آئے تو گپ شپ غیبتیں، مساجد میں آؤ حضور کی محبت کی بات کرو، رسول اللہ کے دین کی بات کرو، اور کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ اور آخری بات، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا درس دینا، ایک نبی کی محبت، دوسری نبی کی آل کی محبت، اور قرآن کی تعلیم۔ حملت القرآن، فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم ضرور دینا۔ آج کتنے لوگ ہیں اپنے بچوں کو سکولوں اور کالجوں میں تو اچھی جگہ داخلے کراتے ہیں، پر اگر یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اگر یاد نہیں تو قرآن یاد نہیں۔ ہمارے بوڑھے ہو جاتے ہیں جواب، قرآن نماز جنازہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ کوشش کریں رسول اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے دین کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، اٹھا کر جواب دے مہربان ابھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دینا ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، آواز آنی چاہیے بھائی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں جیت کا لہو کرم تیرے ہیں۔ احباب اوپر تشریف لے جائیں، اوپر جگہ بنی ہوئی ہے، طریقہ یہ سے ایک گالی بات شمار کا طریقہ والے سے سا اقبال گیا نا یورپ پڑھتے بھی اقبال انگریز کا غلام نہیں بڑھا، اقبال محمد عربی کا غلام بڑھے۔ سارے بندے تھوڑے دیر سکول پڑھ گی نا اور مولوی صاحب کو سمجھانا ہے۔ آج ہمارا امام بسات رویہ، میں آخری بات اور تلخ بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، ہماری مسجد کا امام ہے، اگر امام صاحب کہیں نہ کہیں کسی کو ملتا ہے نا، لاتے پھیلائی ہوئی ہیں، لاتے پھیلائی ہوئی ہیں۔ یہ نبی کے دین کا چوکیدار عالم دین ہے، اس کے سامنے بھی لاتے پھیلا کے بیٹھتے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی لاتے پھیلا رہے ہیں، ادھر قرآن پڑھا ہے ادھر قرآن پڑھا ہے، سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہے وہ بھی لاتے پھیلا کے بیٹھا ہے۔ قرآن کا حیا بھی نہیں ہے، نبی کے دین کے عالم کا حیا بھی نہیں ہے، حافظ دین قرآن کا بھی حیا نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بتائے، جب قرآن کا حیا نہیں تو پھر ہم عالم دین کا کیسے کریں؟ اپنے اندر کچھ سمجھداری پیدا کرو۔ کسی وقت جا رہے ہیں، کسی کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں، طریقہ نیت سمجھ فرمائے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی، واجب زائد 6 تکبیروں کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے ایمان کی۔ مسئلہ اس کے ساتھ ایک سماعت فرمائے، جمعہ کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، اگر اس کے اندر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، یہ تکبیریں کہنا واجب ہے، اس کے اندر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، بولیے چھوٹ جاتا ہے۔ مولوی صاحب جی کا بندہ تھی، اب بھولی کو والی میں ایسا کھڑے تھی میں کوئی بدماش نہ کھڑا تھی، مولوی صاحب کو کٹن مارا واسطے آسا اگر کوئی گلی کو برا کام کر کے نا خود نالی اتنا نہیں سے کر دے جتنا امام نالی میں ڈر کے سوڑے جا دے رہے میں امام صاحب کو بندہ ہی نہیں۔ یہ تو حالات ہے، واجب چھوٹ جائے یا اس میں کمی زیادتی ہو جائے تو یاد رکھنا بغیر سجدہ صاحب کے نماز ماری ہو جائے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت کے اندر موجود ہے، کوئی کہے گا تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، باقی اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کرتا ہوں نماز عید الفطر کی
2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے منہ میرا کعبہ شریف کے بندگی اللہ پاک کی پیچھے نام ہے اللہ اکبر ہاتھ باندھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. اب قرات ہوگی, قرات کے بعد رکوع اور سجود. اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر پہلے قرات ہوگی, پہلے قرات ہوگی, قرات کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. اب بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. اس کے بعد خطبہ, نماز عید الفطر, دعا مکمل. اللہ ہم سب کو دین کے ساتھ محبت عطا فرمائے.